بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین، گزشتہ اسباق کے اندر شرک کی 3 اقسام کا ذکر ہوا، یعنی شرک اعتقادی کا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا۔ آج کے سبق میں شرک فی العبادت کی بحث ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے شرک اعتقادی کی۔ تو لفظ عبادت کی مختصر تحقیق یہ ہے کہ عین با دال عابدہ کا جو مادہ ہے، یہ لغت کے اندر استعمال کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کا بہت استعمال ہو جانا، اس کا رگڑا جانا۔ جیسے کہ کسی راستے پر لوگ بہت چلتے ہیں اور چل چل کر وہ خوب استعمال ہو جاتا ہے، تو عربیت میں اس کو کہتے ہیں طریقن معبدن، وہ راستہ جس پر لوگ بہت چلے، معبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح کسی کپڑے کو بہت استعمال کیا جائے اور وہ پرانا ہو جائے اور اس پر بر نکل آ جائے، تو خوب استعمال ہونے کے بعد کہتے ہیں ثوب معبد، یہ کپڑا بہت استعمال کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ عبادت کے معنی کے اندر عاجزی ہے اور استعمال ہے خوب رگڑا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت مع نہایت الخضوع والتذلل، انتہائی عاجزی اور ذلت، اور ساتھ ساتھ والحب، محبت بھی ہو، یعنی انتہائی اللہ کی انسان اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو مانے، اس میں عاجزی بھی ہو، اپنے آپ کو ذلیل بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ محبت بھی ہو، علی وقف ما کلف بہ، اور عبادت بھی اس طریقے پر ہو جیسے شریعت نے اس کو مکلف بنایا ہے، جیسے شریعت نے اس کو کہا ہے۔ یعنی عبادت کی جو مقدار ہے، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے اور نبی نے جو اس کا مقدار بتائی ہے، مثال کے طور پر 4 رکعتیں ہیں تو وہ 4 پڑھے، اس کو 5 6 نہ کرے، 2 رکعت ہے تو وہ 2 ہی پڑھے، مقدار کو برابر رکھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیفیت جو پیغمبر کا طریقہ ہے رکوع قرات نماز میں، اسی طریقے کو برقرار رکھے، اس طریقے میں تبدیلی نہ کرے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ عین معنی وقت میں تبدیلی نہ کرے، اگر وقت کی تخصیص کی ہے بعض عبادات کی، جیسے نماز کی، روزے کی، حج کی، تو اسی وقت پر کیا جائے، اور جہاں عام چھوڑا ہے صدقہ عام خیرات جو ہے تو اس کو عام وقت پر رکھے، اس کی تخصیص کسی دن کسی وقت کے ساتھ نہ کی جائے۔ تو یہ شریعت کی اصطلاح میں عبادت ہوگی۔ یہ پھر عبادت جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک عبادت قلبیہ ہے، ایک عبادت بدنی ہے، اور تیسری قسم عبادت مالیہ ہے۔ دل کی عبادت بھی ہے، دل میں خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، رجا ہے، یقین ہے، یہ عبادات جو دل کے اندر ہے، دل میں انابت، عاجزی ہے، اخبات بھی کہتے ہیں، توکل ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو یہ عبادات قلبیہ ہے۔ اس طرح بدن کی عبادات ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہاتھ پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء کی عبادات ہے۔ آنکھوں کی عبادات ہے، مثلا یہ ہے کہ آنکھوں سے حرام چیز کو نہ دیکھا جائے، اور مطلب قرآن اور جائز چیزوں کو دیکھا جائے، تو اس طرح ہر اعضاء کی عبادات ہے۔ مالی عبادات ہے کہ مالی عبادات میں اپنے صدقات، زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے راستے میں نکالے جائیں اور دیے جائیں اپنی جان اور مال کو۔ تو ان کی تفصیل قرآن کے اندر انشاءاللہ آئے گی اپنے مقام پر۔ تو عبادات قلبیہ ہے یا بدنی ہے یا مالی ہے، یہ 3 قسم کی عبادات ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جائے، غیر کے لیے نہ کی جائے۔ تو لفظ عبادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کے بعد یہ بات کہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی اجازت اور یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے اور غیر سے کے لیے نہ کی جائے، اس کو توحید کہتے ہیں، توحید فی العبادات۔ قرآن مجید جو ہے وہ نفس سے اثبات العبادت نہیں کرتا کہ صرف عبادت اللہ کے لیے کی جائے، بلکہ توحید فی العبادات کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے اور غیر کے لیے نہ کی جائے۔
اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی نہ کی جائے۔ تو اس میں بھی دو عنوان ہے، ایک عنوان اس بات کا ہے کہ اثبات العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اور دوسرا عنوان ہے اس میں نفی کا، کہ نفی العبادت عن غیر اللہ، اللہ کے سوا سے عبادت کی نفی۔ تو یہ دونوں عنوان یعنی دو طریقے قرآن کے اندر ہیں، نفی اور اس بات دونوں کا۔ یہ جو عبادت ہے اس کو دوسری اصطلاح میں مفسرین کی ہم اس کو شرک فی العبادات کو عام مفسرین کی اصطلاح میں شرک فی الالوہیت کہتے ہیں۔ لفظ الوہیت کا معنی عبادت، الہ کا معنی عبادت ہے، تو شرک فی الالوہیت کا معنی ہوگا شرک فی العبادت، یعنی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ہو نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہاں پر رد کیا جائے گا، جہاں اس شرک فی العبادت پر رد ہے تو مطلب یہ کہ رد ہے شرک فی الالوہیت کے اوپر بھی۔ اس کے اس بات کے جو عنوان ہے اس میں 7 عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت جو اپنے لیے ثابت کی ہے تو وہ صیغہ مضارع کے ساتھ ہے۔ عابدو کا صیغہ استعمال ہے قرآن میں، نعبدو کا صیغہ استعمال ہے، تعبدون کا صیغہ استعمال ہے۔ تو یہ جو مضارع کے صیغے ہیں ان کے ساتھ اثبات العبادت للہ، اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کیا گیا۔ دوسرا اس میں کبھی لفظ امر کے ساتھ تعبیر کیا گیا، انما امرت ان اعبدا، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، ان اعبد اللہ۔ اور تیسرا طریقہ اس میں جو ہے اس بات کا وہ ترغیب دی گئی ہے الی العبادت، کیونکہ عبادت کی طرف ترغیبات کا جو عنوان ہے اس میں یہ کہا کہ عبادت اللہ کا شکر ہے، اور شکر تو محسن کا کرنا ایک اچھا کام ہے، تو عبادت کریں گے تو یہ اللہ کا شکریہ ادا ہوگا۔ تو یہ ایک عنوان ہے تیسرا۔ چوتھے نمبر پر تسمیت الانبیاء والملائکہ عبادن، اللہ نے اپنے انبیاء کو اور فرشتوں کو عباد کہا ہے کہ انبیاء عباد تھے، فرشتے عباد ہیں، عام جو انسان اولیاء ان کو عباد قرآن نے کہا ہے۔ وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، تو فرشتوں کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے۔ تو گویا کہ جب اشرف المخلوقات انبیاء، فرشتے، اولیاء وہ عبادت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ عبدیت اور عبادت جو ہے نا یہ اشرف المراتب ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک مقام عبدیت عبادت ہے اور دوسرا مقام نبوت ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ مقام عبدیت بلند ہے یا مقام نبوت بلند ہے۔ تو اس میں اصل جو فیصلے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ فی نفسی ہی تو مقام عبدیت بلند ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اندر مقام نبوت بلند ہے، کیونکہ ان میں مقام عبدیت تو پہلے سے موجود ہے، وہ تو ابتدا ہی سے موجود ہے، لیکن مقام نبوت ایک اضافی مرتبہ ہے، تو نبوت کا مرتبہ انبیاء میں بلند ہے مقام عبدیت سے۔ اسی طرح جو 5واں عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تعمیم الخطاب بے اعتبار المخاطبین، یعنی عبادت کا حکم کسی خاص کو نہیں دیا گیا کہ نبی ولی کو، بلکہ عام لوگوں کو اللہ نے حکم دیا۔ یہ گویا کہ عبادت کی ترغیب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا کے عنوان سے، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ 6 نمبر پر یہ ہے کہ تمام انبیاء نے دعوت دی ہے عبادت کی، اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا جنہوں نے آ کر یہ دعوت دی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور 7واں عنوان جو ہے اس میں ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو خاص انداز سے دعوت دی ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود کی آیتیں اس میں بہت ساری ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمام انبیاء، اور آخر میں نبی علیہ السلام نے بھی یہاں آ کر دعوت دی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو عبد کہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں نعم العبد ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نعم العبد، حضرت اسحاق نعم العبد کہ اچھا بندہ ہے۔ اور اس طرح ہر نبی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عبد کے ساتھ مطلب یہ کہ پکارا ہے، تو مطلب مقام عبدیت ایک بلند مقام ہے۔ اور خاص کر آخری نبی مقام وحی کے اندر بھی کہا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو مقام وحی میں بھی مرتبہ عبدیت کو ذکر کیا ہے۔ مقام معراج اور اسراء کے اندر بھی عبدیت کو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گئے۔
تو معراج اور اسراء تو ایک بہت بلند مرتبہ ہے، تو وہاں عبدیت کو ذکر کیا، معلوم ہو کہ عبد یہ کمال ہے بندے کے اندر۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو عبدہ کو مقدم کیا، رسول کے اوپر عبدیت مقدم ہے رسالت کے اوپر۔ تو یہ وہ عنوانات ہے جس میں اثبات العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس میں دوسرا عنوان ہے نفی العبادت عن غیر اللہ، عبادت کو غیر اللہ سے رد کیا گیا، نفی کی گئی ہے، کیونکہ اکثر مشرکین عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے غیر اللہ سے عبادت پر تردید کی ہے تاکہ مشرکین کے ان عقیدے کے اوپر رد ہو جائے، تاکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ تو اس میں بھی 7 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان مجرد سلبن، صرف نہیں اور سلب، یعنی اللہ نے صرف یہ کہا کہ عبادت مخلوق کی نہ کی جائے، صرف اس میں نفی کا عنوان ذکر ہے۔ لا اعبدو اور لا تعبدو امر کا صیغہ بھی ہے، یعنی اس میں نفی بھی ہے، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، اور لا تعبدو عبادت نہ کرو۔ اس طرح کے عنوانات قرآن کے اندر بہت زیادہ ہے۔ دوسرا عنوان جو ہے نفی اثبات دونوں کا ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، تو لا تعبدو میں نفی ہے اور الا اللہ میں اثبات ہے۔ اور تیسرا عنوان ہے برات عن کل معبود سوى اللہ، یعنی انبیاء علیہ السلام نے غیر اللہ کے علاوہ جو معبود ہے اس سے برات کی ہے۔ انی بریء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو کافر، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، برات بائیکاٹ۔ اس میں چوتھا عنوان ہے عدم موجبات العبادت، یعنی اسباب معبودیت ان معبودوں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ اسباب ہے، تو سورہ ابراہیم مریم کے اندر ہے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو دیکھتے نہیں ہے، تم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ تو اس میں عبادت کے جو اسباب ہے معبود کے اندر، جو اسباب ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ کہیں قرآن نے کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ صرف نام ہے تم نے گھڑ رکھے ہیں۔ ہاں، اور کہیں کہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور کہیں اس کو کہا تعبدون ما تنحتون، کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراش کر تم ان کی عبادت کرتے ہو، اور کہیں قرآن نے کہا ما لم ينزل به سلطانا، ان کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ان کی عبادت کے اوپر، یہ تم نے اپنی طرف سے بنا ہے۔ اس میں 5ویں نمبر کا جو عنوان ہے وہ وصف کیا ہے، یعنی معبود جو ہے نا وہ اوصاف غیر مناسب کے ساتھ موصوف ہے۔ معبود کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جو عبدیت کے حقدار نہیں ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے عبادت طاغوت، تم طاغوت کی عبادت کرتے ہو، مطلب یہ کہ طاغوت تو سرکش کو کہتا ہے، تو سرکشی کا سبب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ کہیں کا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، تو شیطان کی عبادت تو نہیں کی جائے گی۔ اور کہیں اوثان اور اصنام کا لفظ ذکر کیا کہ یہ بت ہے اور یہ تم نے اپنی طرف سے شکلیں بنائی ہوئی ہے۔ 6 نمبر کی جو وجہ ہے کہ وہ عبادت سے اللہ تعالیٰ نے جو روکا ہے وہ بطریقہ زجر کے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، کیونکہ ان کے اندر غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے تو اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں، قبائح پائے جاتے ہیں، خبائث پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کو شرک کہا ہے، نمبر 2 جہل کہا ہے، نمبر 3 اس کو کفر کہا ہے، نمبر 4 اس کو سبب عذاب کہا ہے، اور نمبر 5 یہ ہے کہ عدم العقل، بے عقل لوگوں کا یہ کام ہے، اور نمبر 6 یہ ہے کہ اس کو افق کہا ہے کہ اپنی طرف سے ایک جھوٹ ہے جو بنایا گیا ہے جو اللہ کی عبادت سے انسان کو روکتا ہے۔ نمبر ظلم عظیم بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سبب ہے دخول جہنم کا، کہ غیر اللہ کی عبادت کرو گے تو جہنم کے اندر ابدی طور پر داخل ہو جائے گا۔ 7واں عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ ترغیب الی العبادت، عبادت کی طرف ترغیب دی گئی ہے اس لیے کہ اس عبادت کے اندر جو ہے فوائد کثیرہ ہے، یعنی عبادت میں بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عبادت کی جائے گی تو اللہ خلافت عطا کرے گا، کہ میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا اور تمہیں امن عطا کروں گا، سورہ نور کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہا یعبدوننی ولا یشرکون بی، کہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ سبب ہے یہ بشارت کا، مطلق اللہ کی طرف سے خوشخبری اور کامل درجے کی بشارت حاصل ہوگی۔ سبب تقوی بھی عبادت کو کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، عبادت اللہ کی کرو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ سبب فلاح ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے کہ لعلکم تفلحون، کہیں کہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں فلاح ملے گی، اور کہیں مغفرت کا وعدہ کیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ المتاع الحسن، اور عبادت اللہ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تم پر خیر اور برکت نازل کرے گا، دنیا میں اچھی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ کی عبادت کی جائے گی تو صراط مستقیم حاصل ہوگا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم،
اور آخر میں کہا کہ اس میں خیر کامل ہے، یعنی کامل درجے کی خیر اور بلائی ملے گی جب اللہ کی عبادت کی جائے گی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہ عبادت کی بحث تھی. یہاں شرک کی اقسام اربع کا بیان ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین.